اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک اللہ کی وہ رحمت والی کتاب ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ھدی للمؤمنین ورحمۃ. ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی یہی ہے اور اللہ کے ہاں سے مہربانی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے. لکھا ہے کہ ایک آدمی کو قرآن پاک سن کر کے شوق ہوا اس کو پڑھنے کا، لیکن زندگی کی شام ہو چکی تھی، سورج ڈھل چکا تھا، کنارے پر آ گیا تھا، اب زیادہ موقع نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ اب تو میرے سے بات بنے گی نہیں. کسی اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے اس کو بتایا کہ تو ہر سطر کے اوپر انگلی پھیرتا جا اور دل سے یہ بات کہتا جا اور زبان سے اقرار بھی کرتا جا کہ یہ بھی میرا رب کا کلام ہے، یہ بھی میرا رب کا کلام ہے. اس نے یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا. وہ اسی طرح انگلیاں پھیرتا رہا، قرآن پاک کو محبت کی نظر سے دیکھتا رہا. اللہ نے اسی کے اوپر اس کی بخشش کر دی. اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج آپ حضرات نے سورہ برات سنی اور سورہ یونس کا کچھ حصہ سنا، اور آج تراویح کے لحاظ سے ہمارا پہلا عشرہ بھی مکمل ہو گیا. زندگی کی بہاروں میں سے رمضان کے 10 دن اور گزر گئے. اللہ ہی جانتا ہے ہم نے اس میں کتنا کھویا اور کتنا پایا جو ہماری زندگی میں لوٹ کر دوبارہ نہیں آئیں گے. ظاہر ہے کہ جو اس سال کے ہمارے مقدر کا رمضان تھا اس کے یہ 10 دن تو دوبارہ نہیں آئیں گے. اگر آئیں گے تو دوسرے آئیں گے، لیکن اس کا جو ہم نے حساب دینا تھا وہ تو گزر گئے، وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. اللہ پاک جو باقی 2 عشرے بچ گئے ہیں، جو 2 دہائی باقی بچ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ایمانی بھائیوں، نہ یہ دن دوبارہ لوٹ کر آئیں گے ہماری زندگی میں، نہ یہ راتیں آئیں گی دوبارہ لوٹ کر کے. بس وہی لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزر گیا وہ ہمارے لیے کل کام آنے والا اور کل اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. کل آپ نے سورہ انفال سنی تھی اور اس کا خلاصہ رہ گیا تھا. آج ان دونوں صورتوں کا موٹا سا نچوڑ، ایک سورہ انفال جو 9ویں پارے کے آخر سے شروع ہوئی اور 10ویں کے شروع میں ختم ہوئی، دوسرے سورہ برات. اور آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں، حیرانی ہوگی آج دیکھ کر کے. 5ویں پارے میں آپ نے ایک آیت سنی تھی، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا وہ سوچتے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ لو كان من عند غير الله، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ان کو اس میں بہت سارا اختلاف نظر آتا. اللہ کا کیا عجیب نظام ہے. سورہ انفال مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور سورہ برات مدنی زندگی کے بالکل انتہائی دور میں نازل ہوئی ہے. 10 سال کا بیچ میں فاصلہ ہے. 10 سال پہلے تقریباً سورہ انفال نازل ہوئی اور تقریباً 10 سال کے بعد سورہ برات نازل ہو رہی ہے، لیکن آپس میں اتنا ربط ہے، اتنا جوڑ ہے، اتنی ہم آہنگی ہے کہ بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں ہے.
سورہ برات کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں، اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مضمون کے لحاظ سے الگ ہیں ہی نہیں ہیں. اگر آپ پڑھتے جائیں تو بالکل انسان کو نہیں محسوس ہوگا کہ نیا مضمون شروع ہوا. ایک بہتا ہوا دریا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے، بس وہی آگے جا رہا ہے. اگر دوسرے کا کلام ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا کلام ہوتا، کیا اس میں یہ ہم آہنگی ہو سکتی تھی؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ایک اور تعجب کی بات، سورہ انفال میں اس پہلے غزوے کا، اس پہلی جنگ کا ذکر ہے جو ایمان والوں کو ایمان لانے کے بعد اور مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے کرنے کا موقع ملا ہے، جس کے لیے کہا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اذن للذین، آج اللہ نے اجازت دی ایمان والوں کو، آج اللہ نے ایمان والوں کو اجازت دی. کس بات کی اجازت؟ کہ وہ ظالم کے دانت توڑیں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر بہت ظلم ہو چکا ہے. 13 سال تک انہوں نے مکہ میں ماریں کھائیں اور اب مدینہ آئے 13 سال کے بعد تو ظالم یہاں بھی بس کرنے کے لیے تیار نہیں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر بہت ظلم ہو چکا ہے، آج ان کو اجازت مل رہی ہے. آدمی کی عقل دنگ رہتی ہے کہ اللہ اجازت دے رہا، جو بیچارہ پہلا ہی مظلوم، جو 14 سال سے مارے کھا رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس میں کیا ہمت ہوگی؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، فرمایا ان کے ساتھ اللہ ہے، وہ اکیلے نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تم اللہ کی طاقت پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ اپنی زندگی، اپنی طاقت پر کیوں نظر رکھتے ہو؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی طاقت، اللہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. کیوں ان کو یہ اجازت ملی؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو اب وہ اپنے گھروں سے نکالا گیا بغیر کسی حق کے، بغیر کوئی حق نہیں تھا، یعنی انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کوئی ظلم نہیں کیا تھا، کوئی زیادتی نہیں کی تھی، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، بس اس جرم کی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب بس اللہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے. بأن يقولوا ربنا اللہ الا ان يقولوا ربنا اللہ، بس اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس وجہ سے ان کو گھروں سے نکالا گیا، اس لیے ہم نے آج ان کو اجازت دے دی. پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر، اور آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر رمضان میں پیش آیا، رمضان کی 17ویں تاریخ کو پیش آیا، 17ویں رمضان کو، اور آج رمضان میں ہی آپ کو اس کو سننے کا موقع ملا. اب اگر وہ پورا غزوہ سنائیں گے تو لمبی بات ہوگی، لیکن تھوڑا سا اس کا ایک نچوڑ سناتا ہوں. بات یہ پیش آئی کہ مدینہ میں جب ایمان والے تشریف لے گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کن حالات میں نکلے؟ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ سورہ انفال کی آیت ہے جو کل آپ نے سنی. فرمایا ذرا نظر دوڑاؤ، تمہارے آقا کس طرح نکلے تھے مکہ سے، کن حالات میں نکلے تھے. اذ یمکر بک الذین کفروا، جب کافر لوگ چالیں بنا رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، میٹنگیں کر رہے تھے. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، کہ تمہارے آقا کو قید کرے، او یقتلوک، یا ان کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا ان کو ملک بدل کر دیں. ویمکرون ویمکر اللہ، وہ بھی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ بھی پلان بنا رہا تھا. دیکھو کس کا پلان کامیاب ہوا. ویمکرون ویمکر اللہ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی پلان بنا رہا تھا دین کو غالب کرنے کا. اللہ ان کو موقع دے رہا تھا. امہلہم رویدا، ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیجیے. ومہل الکافرین، آقا تھوڑی سی ڈھیل دیجیے، ان کو تھوڑا سا موقع دیجیے، ابھی بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا وہ اپنی چالیں بناتے رہے. دیکھو اللہ نے کس طرح اپنے نبی کو یہاں پہنچایا مدینہ میں. حضور مدینہ تشریف لے آئے، انہوں نے بس نہیں کی. ایک وقت ایسا آیا مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ مال اکٹھا کیا جائے جس کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جائے.
جس کو اسلام کی تحریک کو روکنے کے لیے استعمال کیا. میں نہیں کرتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اسی سورہ انفال میں ان الذین کفروا, وہ مکار لوگ, فرمایا میرے نافرمان لوگ, ينفقون اموالهم, اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں, ليصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. فسينفقونها, کرنے دو ان کو خرچ, فسينفقونها, کرنے دو ان کو خرچ, کرنے دو ان قریب, ثم تكون عليهم حسرة, یہ خرچ کیا ہوا ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گا. یہی مال تو ایمان والوں کے پاس جائے گا, ارے یہ دانت اپنے ہاتھ کاٹیں گے, ہائے ہم لائے کما کر کے اور ان کے ہاتھ میں چلا گیا, اگر لائے نہ ہوتے تو کیا مزہ آتا. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون, پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اس قافلے کو روکنا چاہیے, اگر یہ چلا گیا مکہ میں تو یہ تو چراغ کو چلنے نہیں دیں گے, بجھا کر کے چھوڑیں گے. صحابہ نے ارادہ کیا اس قافلے کو روکنے کا, لیکن قافلے کا سردار اس سے واقف ہو گیا کسی طریقے سے, اس نے اپنا آدمی مکہ بھیج دیا کہ قافلہ روک دیا گیا ہے, اور اس کی مدد کے لیے ادھر سے ابو جہل آ گیا. یہاں ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. صحابہ نکلے کس کے لیے بولو؟ قافلے کو روکنے کے لیے, اور قافلے کو روکنے کے لیے کسی بھاری سامان کی ضرورت نہیں تھی, پہلے تو تھا ہی کیا, لیکن اگر ہوتا بھی تو لانے کی ضرورت نہیں تھی. خالی ہاتھ نکلے, خالی ہاتھ, کچھ نہیں ان کے پاس, تلواریں نہیں, ڈنڈے بھی نہیں, خالی ہاتھ نکلے ہیں, کوئی بھاری ساز و سامان نہیں, گھوڑے نہیں, جنگ کا سامان نہیں. ادھر سے ابو جہل آیا اور ادھر سے یہ 313, اور وہ لے کے آیا کتنے بولو 1000 لے کر آیا, اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا, پوری ساز سامان کی تیاری کے ساتھ, لوہے میں ڈوبی ہوئی اس کی فوج. اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ معاملہ الٹا ہو گیا. گئے تھے کمبل لینے, گئے تھے کمبل پکڑنے کے لیے, لیکن ہاتھ میں ریچھ آ گیا, یاد ہے نا کہ اب کیا کریں. وہ نہیں کمبل بہتا جا رہا تھا, کوئی بندہ جا رہا لینے کے لیے, اس نے جو پکڑا تو تھا گیا وہ اصل میں ریچھ. لوگوں نے کہا یار چھوڑ دے, اب کمبل ڈوب جائے گا. کہا میں تو چھوڑتا ہوں, اب مجھے نہیں کمبل چھوڑتا ہے. معاملہ الٹا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے میں ایسا ہی چاہتا تھا, تم کو بے سامان نکالنا چاہتا تھا, بغیر ہتھیاروں کے نکالنا چاہتا تھا, اور ان کو ہتھیاروں کے ساتھ لانا چاہتا تھا, ان کو پوری طاقت کے ساتھ لانا چاہتا تھا, ان کو پورا موقع دینا چاہتا تھا. اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم. یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں دو میں سے ایک ملے گا, یا ابو سفیان کا قافلہ یا ابو جہل کا. وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم, اور تم پسند کرتے تھے کہ تمہیں وہ ملے غیر ذات الشوکہ, جس میں کانٹا بھی نہ لگے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, مگر اللہ کچھ اور چاہتا تھا. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ, اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے, سچ کو سچ کر دکھائے, کھلے میدان میں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سچ ہے. کیوں؟ ابھی تک بھی کچھ لوگوں کے دماغوں میں شک تھا کہ سچ ادھر ہے یا ادھر ہے. ابو جہل جب مکہ سے نکلا اس کی کیفیت قرآن کریم نے بیان کی. اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. دعا کرتے ہوئے نکلا مکہ سے, اور اس کی دعا کے الفاظ قرآن پاک نے نقل کیے. اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق, جب وہ کہتا ہوا آیا اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے, اگر یہ واقعہ سچا ہے دین تیری طرف, میں تو مانتا نہیں سچا, مجھے تو یقین ہے یہ جھوٹا ہے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے, ہمیں ہلاک کر دے, تاکہ ہم بھی دیکھیں گے یہ سچ ہے, لیکن یہ تو سچ ہے ہی نہیں ہے. اور ابھی سورہ برات میں آگے آ رہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. وہ کہتا تھا کہ آخر مسجد حرام کی صفائی تو میں ہی کرتا ہوں نا, خانہ کعبہ کا متولی تو میں ہی ہوں نا, حاجیوں کو پانی تو میں ہی پلاتا ہوں نا, تو پھر سچا دین میرا ہوا یا ان کا ہوا جو مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. اذ قال اللہم, وہ کہتے تھے اللہ سچ ہے,
برسا دے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش. اللہ نے فرمایا میں اسی لیے تم کو خالی ہاتھ لایا اور ان کو پورے سامان کے ساتھ لایا تاکہ سب کو پتہ چلے. یرید اللہ ان یحق الحق، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے. ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو یہ بڑا ہی ناپسند ہوگا کہ لوگوں کو کھلے میدان پتہ چل گیا سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے. اللہ اکبر، مٹھ بھیڑ ہوئی. اللہ نے اس میں بھیڑ کا بھی نقشہ بیان کیا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم، فرمایا مٹھ بھیڑ ہوئی، میں لایا دونوں کو کھینچ کر کے ایک میدان میں، زبردستی لایا. فرمایا اگر تم پہلے سے تیاری کر کے آتے اور ایک تاریخ طے کرتے کہ فلاں تاریخ کو مقابلہ ہوگا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں وعدہ کر کے آتے لاختلفتم فی المیعاد تو تاریخ میں تم اختلاف کر دے. لیکن میں تم دونوں کو، اس کو بھی لایا ابو جہل کو، تم کو بھی لایا کھینچ کر کے. اس لیے لایا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، تاکہ آپ قیامت تک جو زندہ رہے وہ اس یقین کے ساتھ زندہ رہے کہ میں سچ کے اوپر زندہ ہوں. ویہلک من ہلک عن بینۃ، اور جو کفر کی موت مرے وہ اس یقین کے ساتھ مرے کہ کفر باطل ہے، میں جھوٹ پر مر رہا ہوں. بڑی اہم آیت. حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس مضمون کو عجیب انداز سے بیان کرتے تھے. فرمایا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کس طرح دونوں کو اکٹھا کیا. اللہ فرماتا ہے لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، تاکہ اب جو زندہ رہے اسلام کے اوپر. زندگی سے مراد کون ہے؟ بولو، زندگی نہیں سمجھے شاید. یہاں مراد ہے جو ہلاک ہو یعنی جو کفر پر برقرار رہے، اور جو زندہ ہو یعنی جس کو ایمان نصیب ہو. اس لیے کہ اللہ کے یہاں جس کو ایمان نصیب نہیں ہے وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں. افمن کان میتا فاحییناہ، خود ابھی پیچھے گزرا، افمن کان میتا فاحییناہ، وہ جو مردہ تھا فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا. مردہ تھا کفر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہم نے ان کو زندہ کیا. اب اگر کوئی زندہ رہے یعنی ایمان پر رہے گا، اس کا دل مطمئن ہوگا کہ میں سچ کے اوپر ہوں. اگر یہ سچ نہ ہوتا تو 1400 سال پہلے وہ نہ ہوتا جو نقشہ تاریخ نے دیکھا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، تم نے ان کو کہاں قتل کیا؟ ولكن الله قتلهم، بلکہ ان کو کس نے قتل کیا؟ اللہ نے کیا. طاقت اللہ نے دی، حالات اللہ نے بنوائے. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، وما رميت اذ رميت، جب آپ نے پھینکی تھی وہ ریت، آپ نے نہیں پھینکی تھی. اذ رميت، حالانکہ خود فرماتے جب آپ نے پھینکی تھی. ولكن الله رمى، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. یعنی مٹھی آپ کی تھی اور طاقت اللہ کی تھی. آنکھوں میں اللہ پہنچا رہا تھا، پھینک آپ رہے تھے. یہ ہے اس صورت کا خلاصہ. خلاصہ کہاں ہوا؟ اللہ اکبر. اس کے خلاصے کے لیے کم سے کم 2-4 سال چاہیے، مہینے نہیں. یہ تو میں نے ایک موٹا سا تعارف کرایا تاکہ اللہ کرے آپ کے دل میں شوق ہو، آپ سوچیں کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھیں. یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، یہ پہلا غزوہ. اور سورہ برات میں جس غزوے کا ذکر ہے وہ سب سے آخری غزوہ. دیکھو کیسا جوڑا اللہ نے دونوں صورتوں کو، اور اتنا جوڑ کے بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں، فرمایا بالکل جڑے ہوئے ہیں، ایک ابتدا کا اور ایک انتہا کا. ابتدا والے کو کہا کہ میں تم کو کھینچ کے لایا، اور انتہا والے کے لیے کہا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. ما کان لأہل المدینۃ، اب اگر کوئی مدینہ میں مسلمان ہے اس کو بھی جائز نہیں. ومن حولهم من الاعراب، اور جو کوئی دائیں بائیں دیہات میں ہے اس کو بھی جائز نہیں. ان يتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں. ويرغبوا، اور اپنی جان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسند کرے. کیوں؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. اس لیے کہ تمہارے پاس میرا وہ پیارا رسول آ چکا ہے، میرا وہ پیارا رسول آ چکا ہے جو اس کو گراں گزرتا ہے. ما عنتم، اگر تم مشقت میں پڑ جاؤ، جب وہ تمہارے لیے اتنی پیار اور اتنا محبت رکھتے ہیں تو تم اپنی جان کی فکر کرو، مدینہ میں رہو اور ان کو چھوڑ دو. اب کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اگر اپنی جان کو اللہ کے نبی کی جان پر ترجیح دے.
لیکن اللہ کا دین پھر بھی محتاج نہیں ہے. آخر میں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ منہ موڑ لیں اور کہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، تمہاری ضرورت نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے. لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. لا الہ الا ہو وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ آخری آیت اس سورت ہے. جوڑیے کیسے، یہ آخری غزوہ اور وہ ابتدائی غزوہ. یہ غزوہ کیا ہوا؟ اب تک مسلمانوں کی جو بھی چٹ مٹ گھٹنائیں ہوئیں وہ لوکل قسم کے ان لوگوں کے ساتھ ہوئیں جو باقاعدہ کوئی حکومت نہیں رکھتے تھے. لیکن جب دوسری حکومتوں نے تاڑا اس کو، دور سے دیکھا کہ ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، تو اس دور کی جو سب سے بڑی سپر پاور تھی اس نے مسلمانوں کو للکارنے کے لیے اپنی فوجیں جمع کی. روم نے شام کے مقام پر مدینہ منورہ سے 900 کلومیٹر دور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ نے مدینہ والوں کو، دیہاتیوں کو، سب کو یہ حکم دیا جو میں نے آپ کو سنایا کہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سب کو ہمارے ساتھ چلنا ہے. اور آرڈر اتنا سخت آیا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو آپ اجازت نہ دے جو آپ سے اجازت مانگے. کیوں؟ فرمایا یہ آخری موقع ہے، اس میں ہم نے کچے اور پکے کو پہچاننا ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنا ہے، دودھ پینے والوں کو اور خون دینے والوں کو الگ الگ کرنا ہے، اور یا یوں کہیے گا کہ پروانوں سے بھیڑوں کو الگ کرنا ہے. بھیڑ سمجھتے ہیں نا، وہ تتیاں ترموڑی جو کاٹتی ہے، اور پروانہ جو شمع کے اوپر جان دیتا ہے. ترموڑی کیا ہوتی ہے؟ جان کو بچاتی ہے. اور پروانہ اگ تک پتنگ نہیں پھیر مردہ سورما نہیں میدان وچوں، اگر وہ دیکھ لیتا ہے وہ واپس نہیں پلٹ سکتا ہے. ابھی تک یہ ترموڑیاں اور یہ پروانے یہ سارے ملے جلے تھے، فرمایا ان کو الگ الگ کرنا ہے، اب ان کو اجازت مت دو. اگر اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يستأذنك الذين، وہ لوگ آپ سے اجازت قطعاً نہیں مانگ سکتے ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، ان یجاہدوا، کہ وہ آپ سے پیچھے رہیں. آج اس موقع پر اپنی جان کو پسند کریں اور آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ چلے جائیے، ہمیں ذرا چھٹی دیجیے. چھٹی نہیں کوئی مانگتا ہے، اس میدان کا آدمی چھٹی مانگے یہ کیسے؟ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، چھٹی وہ مانگتے ہیں جو نہ آپ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں. وارتابت قلوبهم، ان کے دلوں کے اندر شک کی بیماری لگی ہوئی ہے. فهم في ريبهم يترددون، وہ اپنے شک کے اندر چکر کاٹ رہے ہیں. ہم نے آج ان کو ننگا کرنا ہے، آج ان کو سب کے سامنے الگ کرنا ہے. فراڈی ہے. اللہ فرماتا ہے کئی مرتبہ میں ایسے موقع لاتا ہوں کہ کچے اور پکے کو الگ الگ کرتا ہوں، فراڈیوں کو اور سچوں کو الگ الگ کرتا ہوں. یہ موقع ہے کہ اس میں نے ان کو الگ الگ کرنا ہے. اتنا سخت آرڈر آیا، اور آپ کو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں جنگ ہوئی نہیں. کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا پہلے سے کہ کچھ نہیں ہونے والا وہاں؟ جن لوگوں کے نے للکارا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر ہے اور 900 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے اونٹ پر تیار ہو گئے ہیں اور اپنے جانثار کو لے کر آ رہے ہیں، تو وہ بھاگ گئے. اللہ کو تو معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا نہیں، لیکن یہ اتنا سخت آرڈر کیوں دیا؟ وہاں آرڈر نہیں، وہاں تو کہا کہ میں تم کو کھینچ کر لایا، اور یہاں سخت آرڈر دیا کہ چلو سب کو نکلنا ہے. جواب دیا، فرمایا کچے اور پکے کو میں الگ کرنا چاہتا ہوں. لو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فرمایا اگر یہ نکلنا چاہتے تو یہ تیاری کر کے رکھتے، انہوں نے نہیں تیاری کی جو پیچھے رہے. اب یہ پیچھے رہنے والوں کا لمبا ذکر کیا قرآن پاک نے. یہ جو دل کے کچے تھے نا، آج ان کو ننگا کر کے رکھ دیا. اور سورہ کے آخر میں آ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرح نافرمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، آپ ان فراڈیوں کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیجئے. لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کبھی تاریخ میں، آپ نے پڑھا کسی منافق کے خلاف جنگ کی اللہ کے نبی نے؟ پڑھا کہیں بھائی؟ عبداللہ ابن ابی منافق کا آپ بار بار سنتے ہیں، جس کا اسی صورت میں آ رہا ہے ذکر.
لو استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فرمایا آپ اس کی جنازہ کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ اس کی بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، لن يغفر الله لهم، اللہ ایسے فراڈیوں میں سے کسی کی بخشش نہیں کرے گا. فلا تصلی علی احد منهم مات علی قبری، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں. اور آخر سورت کے اندر ایک اور بات ارشاد فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اگر اسی فراڈ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے مر جائیں تو مرنے کے بعد نہ نبی کے لیے جائز ہے اور نہ کسی دوسرے کے لیے جائز ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، ولو کان من آبائہم، اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، اگرچہ رشتہ دار ہوں. اس پر ایک اشکال ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے، حالانکہ ان کا باپ تو شرک پر مرا تھا. ما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها فلما تبین انه عدو للہ تبرأ منه. ما كان استغفار ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنے والد کے لیے استغفار تھی اس کو بھی ذرا اچھی طرح عقل سے سمجھو. وہ اس لیے تو استغفار کر رہے تھے کہ اس کو ایمان نصیب فرما، اور فلما تبین انه عدو للہ، جب وہ کفر پر مر گیا اور یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہی رہا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، تبرأ منہ، وہ ان سے جدا ہو گئے. شرک کے ساتھ کوئی دوستی کوئی نبھا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کوئی باپ ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھائی ہو، کچھ بھی ہو. اسی صورت میں اس سے پہلے آپ کئی جگہ پڑھتے آئے بار بار اللہ نے منع فرمایا یہودیوں سے دوستی نہ کرو، عیسائیوں سے دوستی نہ کرو، مشرکوں سے دوستی نہ کرو، نافرمانوں سے دوستی نہ کرو، اور فراڈی مسلمانوں سے، نام کے مسلمانوں سے بھی دوستی نہ کرو. آیا تھا نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے دوست تو بس وہ ہیں، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والمؤمنون، اور وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو نماز نہ پڑھیں، جو زکوٰۃ نہ کریں، فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کریں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. اس صورت کے اندر اس سے بھی ایک بات آگے بڑھ گئی. کیوں؟ آخری صورت ہے نا، آخری موقع ہے، آخری پیام، آخری سلام، آخری بیان، آخری صورت ہے. اس میں عجیب بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. او مسلمانوں، باپ دادا سے بھی دوستی نہ کرو، واخوانکم، اپنے بھائیوں کو بھی اپنا آئیڈیل اور دوست نہ بناؤ. کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، جب وہ اللہ کی نافرمانی کو فرما برداری سے زیادہ پسند کرتے ہو. جب وہ اللہ کی نافرمان ہیں تو ماں باپ کے ساتھ بھی، بھائیوں کے ساتھ بھی دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے ڈانٹا، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے اب بھی دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہی پکے ظالم ہوں گے. پکے ترجمہ کر رہا ہوں، فَأُولَٰئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ، دو تین تاکیدیں، أُولَٰئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ، پھر یہ پکے ظالم ہوں گے، ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں ہے. فرمایا ان سے بھی دوستی کی اجازت نہیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے رشتہ دار، اگر تمہارے بچے، اگر تمہاری بیوی، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر تمہارا کاروبار، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اگر تمہاری کوٹھیاں جو تمہیں زیادہ پسند ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے راستے میں یہ آڑے آ جائیں اور ان کو تم اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں ترجیح دینے لگ جاؤ، تو پھر اس کے باوجود تم اپنے ایمان کا اعلان کرو. فتربصوا، پھر انتظار کرو. اللہ کو دین کے نام پر فراڈ کبھی برداشت نہیں ہے. سب فراڈ برداشت کرتا ہے، لیکن دین کے نام پر فراڈ کرو. فتربصوا، پھر کرو انتظار. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا اعلان کر دے. یہ ڈانٹ والا آخری کلام لگتا ہے نا کہ ہے آخری صورت. بولو بھائی، بولو، اس آیت سے لگتا ہے کہ نہیں؟ لگ رہا ہے کہ آخری بات، الوداعی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ بھئی آخری باتیں سنتے جاؤ.
اور اب اس مضمون کو میں سمیٹتا ہوں. اس سے پہلے 3 مقام پر ایک آیت آئی. میں نے ویسے کسی جگہ اس کا ترجمہ نہیں کیا. ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، دوسرے پارے میں ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، چوتھے پارے میں. اور آج 10ویں پارے میں یہ آیت پھر پڑھی، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. یہ 3 مقام پر اب تک آیت آئی. میں نے نہیں ترجمہ کیا، اسی دن کے لیے اس کو روک کر رکھا تھا. صحابہ کو اللہ نے مخاطب کر کے اس سے پہلے 3 مقام پر فرمایا. اچھا، دوسرے پارے میں کہا تم نے سمجھا کہ تم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، ہم تو ایک سجدہ دے کر کے رمضان کی تراویح کیا کہ تراویحوں میں پڑھ چھوڑی، اب پیچھے کہہ رہ گئے ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہو گئے جنت کے حقدار. اللہ صحابہ سے کہتا ہے ہم حسبتم من تدخلوا الجنہ. اور آیت کے شان نزول میں ایک روایت، اگرچہ آیت مدنی ہے لیکن ایک شان نزول مکی ہے، لگتا ہے کہ دوبارہ نزول ہوا اس کا، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول حد ہو گئی، بہت ستائے گئے، بہت مارے گئے، آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں سنا کہ سمیہ کی ٹانگیں چیر دی گئی ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ صہیب رومی کو بوری میں بند کر کے مارا جا رہا ہے. بہت ستائے گئے، بہت مارے گئے، انتہا ہو گئی، بس ہو گئی، اب دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ کی مدد آ جائے. یہ آیت نازل ہو گئی. اللہ کے حبیب کیا جواب دیتے؟ اللہ نے جواب دیا ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، ارے تم نے یہ سوچا تم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. کیسے حالات؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، ان کو مصیبتوں نے، پریشانیوں نے جکڑا تھا. وزلزلوا، ان کو جھٹکے لگے تھے. حتی یقولوا متی نصر اللہ، یہاں تک کہ انہوں نے اور ان کے ساتھ اللہ کے حبیب جو رسول آئے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تک وہ حالات تم برداشت نہ کر لو اور ان میں تم ڈٹ کے نہ دکھا دو ایمان کے اوپر، اب تک تمہارے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. چوتھے پارے میں اس آیت کو تقریباً اسی مضمون کے ساتھ پھر دوہرایا گیا، اور آج 10ویں پارے میں اس کو پھر دوہرایا، البتہ اس میں ایک لفظ زیادہ کر دیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. تم تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ قربانیاں دے کر کے ثابت نہ کر دو کہ ہم پکے ہیں، کچے نہیں ہیں. اور ایک بات اور ثابت کرو، کیا؟ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. اور تم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر مصیبتوں کی وجہ سے کسی اور کو دوست نہ بنانے لگ جاؤ. لم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین، من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین، اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست نہ بنانے لگ جاؤ. مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آ گئیں، کیا کریں جی، حالات ایسے، اب دوستی لگانے پڑ گئی، اب انہی کے نظریات، انہی کی فکر اپنا لیں گے، انہی کے ساتھ گزارا کریں گے، اب تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. اس صورت کے آخر میں بتایا کہ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا تھا. اس لیے کہا جا رہا تھا جو آیت میں نے آپ کو خطبے میں سنائی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا تم نے مسلمان ہونا آسان سمجھا، کلمہ پڑھ لیا بس جی ہم مسلمان ہیں، اور کتنوں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ عید کے دن ایک بابو جی فرما رہے تھے اپنی بیگم سے، بیگم کیا بتائیں، روزے تو ہم سے رکھے نہیں جاتے، ہماری کمزور طبیعت کہاں روزوں کو برداشت کر سکتی ہے، اور نماز بھی کہاں پڑھی جاتی ہے ہماری سستی سے. ابھی اسی صورت کے اندر وہ جو فراڈی لوگ ہیں نا، ان کی ایک پہچان بیان کی، کیا نہیں یہاں ہے، وہ آتے ہیں نماز کی طرف کسالہ، سستی کے ساتھ، کیا لفظ ہے، لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى. دیکھو لاسٹ میں بتایا بھی انہوں نے جو حافظ نہیں ہے، لیکن ترجمے سے نسبتاً اس لیے یاد ہے، لا یاتون الصلاۃ، وہ نماز کے پاس نہیں آتے، الا کسالى، مگر سستی سے. یہ کہتا ہے ہم سے تو سستی سے بھی نہ پڑی گئی، وہ بیگم سوئیاں تو کھلا دو، کہیں کافر ہی نہیں بنا دینا.
نہیں سمجھے آپ؟ یوپی میں یہ جو رمضان کے بعد عید آ رہی ہے نا، اس عید کو سوئیاں کھاتے ہیں، اسی لیے یوپی میں اس کو میٹھی عید کہتے ہیں۔ وہاں مشہور ہے کہ اس عید کو سوئیاں کھانی، وہ سوئیاں مانگ کر کے کھا کے مسلمان بن رہا ہے، کہتا سوئیاں تو کھلا دو، کہیں کافر ہی نہیں بنا دینا۔ اللہ، یوپی کی بات ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، دیکھا ایک لڑکا تم گندے مسجد میں گھس گیا، میں نے اس کو ایسے ڈانٹا، مجھے پتہ تھا ایمان والا ہے، میں نے کہا بدتمیز بیوقوف، پتہ نہیں کیا ہے گندا چمار کہیں کا مسجد میں گھس گیا، ہم چمار، میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو کہے گا مسلمان ہے، تو کیسا مسلمان؟ کہتا ہم گوشت نہ کھاویں، وہ یوپی والے شین کو نا سمبل، ہم گوشت نہ کھاویں، تو میں نے کہا وہ کیا کھاتے؟ کہتے وہ تو سارے آلو کھاتے ہیں، وہاں گوشت کھا کے مسلمان بن رہے ہیں۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھے اور بیڑا پار، اور کتنے سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، گوشت کھا کے کام چل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جو آدمی ایمان قبول کرے گا، جو اللہ سے دوستی لگائے گا، اشترا خرید لیا اس سے، انفسهم اس کی جان کو بھی، واموالهم اس کے مال کو بھی، بان لهم الجنہ اس کے بدلے میں کہ اس کو جنت ملے گی۔ اب اگر کوئی جان کو اپنی جان سمجھے، مال کو اپنا مال سمجھے، اس کا مطلب وہ پکا نہیں، وہ کچا ہے۔ ہائے ہائے، اور آگے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کیسے لوگ ہوتے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ سب کچھ کر کے بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ التائبون توبہ کرتے ہیں، اللہ کہاں ہم سے نیکیاں ہو سکتی ہیں، تو ہی معاف فرما۔ التائبون العابدون عبادت کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے، ذالک هو الفوز العظیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ذالک، اگر یہ سارے کام کر لیے اور جنت مل گئی تو دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں برداشت تھیں اس کے باوجود بھی ذالک هو الفوز العظیم، اس لیے کہا جا رہا تھا کہ ابھی مالک نہیں ہوئے، ابھی مالک نہیں ہوئے، ابھی مالک نہیں ہوئے، اس لیے کہ ابھی تک تم نے ان دونوں کو اللہ کے حوالے پورے طور پر نہیں کیا تھا۔ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کس کو کہتے ہیں؟ اسلام، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے، وہ جنت مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں آ سکتا، وہ فری میں مل جائے گی۔ فرمایا اس کے بدلے میں ملتی ہے جب ذہن و دماغ اس کے حوالے کرتے ہو، اگر سوچ بھی اپنی رہی، خیال بھی اپنا رہا، دل بھی اپنا رہا، کام بھی اپنے رہے، جنت ملے گی۔ فرمایا جب تک لا یؤمن حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، آپ اعلان کر دیجئے تم مسلمان نہیں ہو سکتے، مت فراڈ کرو، مت دھوکہ دو، تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، موٹے موٹے کو مانتے ہو اور جو مشکل پڑتا ہے اس کا انکار کرتے ہو، کہہ دو ان کو مسلمان نہیں ہو سکتے، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ تمہارے دل کی خواہش اس دین کے تابع ہو جائے، لما جئت بہ، جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ سورت کا مضمون تو تقریباً پورا ہوا، تعارف پورا ہوا، مضمون نہیں پورا ہوا، تعارف کرایا میں نے اس کا، لیکن اس کے بیچ میں ایک مقام پر بڑی اہم بات آئی زکوٰۃ کے تعلق سے، تو میرا ذہن ہے آج کہ آپ کو زکوٰۃ کی ایک دو باتیں عرض کروں۔ نیند تو نہیں آئی؟ تھکے تو نہیں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا دوست اللہ، تمہارا دوست اللہ کا نبی، اور تمہارے دوست وہ ایمان والے جن کی دو پہچانیں، کتنی پہچانیں بھائی؟ دو پہچانیں کون؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، تؤمنون بالکتاب، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر تو وہ ویسا ہوا نا، کچھ کتاب کو مانتا اور کچھ کا انکار کرتا ہے۔
سورہ انفال کے شروع میں ایمان والوں کا تعارف کرا. ایمان والے کس کو کہتے ہیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ہائے ہائے کیا تعارف کرائے. یہ اس انداز کا تعارف قرآن پاک میں 3 مقام پر آیا ہے. مومن بس یہ لوگ ہیں. انما حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جزئی میں اس کے سوا کچھ نہیں. مومن یہ لوگ ہیں، مسلمان یہ ہوتے ہیں. انما المؤمنون الذين، مومن وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، تڑپتے ہیں. اللہ کا حکم ہے بس رک جاتے ہیں. میرا ایک جاننے والا بمبے میں ہوتا تھا، وہ ایک مرتبہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ آج کچھ پیشہ ور قسم کے فقیر ہوتے ہیں شہروں میں، زبردستی آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے کہ ان کو دینا ضروری ہے جبکہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے. میں نے مسئلہ بتایا کہ ایسے لوگوں کو دینا تو ضروری نہیں، لیکن وہ کہنے لگے جب وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پر دے دو اور مجھے یہ آیت یاد آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے پاؤں کو مقناطیس نے پکڑ لیا ہے، آگے چل ہی نہیں سکتا ہوں. اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، یہ اللہ نے کہا، یہ تمہارے رب نے کہا، تمہارے رب کا حکم ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل تڑپنے لگ جاتے ہیں. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ ہوتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور جو ہم ان کو روزی دیتے ہیں، ينفقون، ان میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ خرچ بھی کیسا کریں گے؟ خرچ تو بڑے لوگ کرتے ہیں، اپنے شرما جی بھی دان کرتے ہیں، بنیا جی بھی دان کرتے ہیں. ہمارے دان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے. ہمارا دان کیسا ہوتا ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہم جو خرچ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دے کر کسی پر احسان نہیں کیا. حق، یہ حق تھا ان کا، للسائل، کوئی مانگنے آئے تو اس کا بھی حق تھا، والمحروم، اور جو نہ مانگے اس کا بھی حق تھا. اگر کسی نے لیا تو اس نے میرے اوپر کرم کیا کہ اپنے حق کو خود آ کر مجھ سے وصول کر لیا، ورنہ کیا معلوم مجھے خود جانا پڑتا تو میں اس کی تلاش میں کیا کیا ریت چھانتا. ہم کسی پر احسان نہیں سمجھتے ہیں. اور اگر ایک مرتبہ بھی دل میں خیال آ گیا کہ میں نے کسی کو دے کر کے کسی پر احسان کیا ہے تو آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے صدقے کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر کے کہ ہم نے کسی پر خرچ کیا ہے. فرمایا جو دکھانے کے لیے احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے پتھر کے اوپر دانے بوتے ہیں. بھائی پتھر پر دانے بوئے کبھی کسی نے؟ اور فرمایا ایک تو پتھر پر دانے بوئے، اوپر سے بارش پڑی بڑی تیز. بارش اگر تیز پڑے پتھر پر دانے کو چودھری صاحب کہیں گے ہو سکتا ہے تھوڑی سی مٹی پڑ جائے کوئی دانا اگ جائے، لیکن اگر تیز بارش پڑی تو وہاں رہیں گے دانے؟ نہ دانا رہے گا نہ مٹی رہے گی اس کے اوپر. فرمایا جو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے وہ ایسے ہوتے ہیں. اب زکوٰۃ کا حکم سنو، 10ویں پارے میں جو زکوٰۃ کا حکم آیا، لیکن آیا بڑے عجیب قسم کے پس منظر میں. پس منظر آپ سمجھتے ہیں نا کہ بیک گراؤنڈ بڑا عجیب ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایمان والوں کو حکم دیا، فرمایا اب تک جو یہود و نصارہ مذہب کے نام پر ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کی، اب ان سے بھی جنگ کرنی ہے. تو بعض لوگوں کو خیال آیا کہ ان میں تو بڑے زبردست قسم کے گرو گھنٹال، بہت بڑے بڑے لوگ، پادری قسم کے لوگ ہیں، تو ان کا کیا؟ یہ تو بڑے نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں. نہ یہ لوگ ان کے اندر جھانکو، یہ اندر سے کالے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے انبیاء کو ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں، اپنے مولویوں کو اور بزرگوں کو بھی خدا مانتے ہیں. کیسے خدا مانتے ہیں؟ ایک صحابی ایمان لائے نصارہ میں سے، انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت عرض کیا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنے مولویوں کو خدا مانتے ہو، ہم تو خدا نہیں مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ مولوی کہتا ہے حلال تم کہتے ہو حلال، مولوی کہتا ہے حرام تم کہتے ہو حرام؟ انہوں نے کہا یہ بات تو ہے. فرمایا اسی کا مطلب ہے خدا ماننا. اگر کوئی کسی کو یہ اختیار دے دے کہ بھئی تو جو بھی کہے بس وہ سچا، اس کے تو کہہ دے حلال تو حلال، تو کہہ دے حرام تو حرام، پھر قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں، حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں. فرمایا اسی کا مطلب تو خدا ماننا ہے. اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس. ارے ان کو تم سمجھتے ہو یہ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں اور یہ تارک دنیا ہیں، دنیا چھوڑے، یہ دنیا نہیں چھوڑے ہوئے ہیں، یہ تو لوگوں کا مال بٹور رہے ہیں.
جو کچھ ان کی بھکتی ہے، جو کچھ ان کی عبادت ہے، وہ لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے ہے۔ 2 منٹ کے لیے بیٹھو، بڑی مختصر بات بس ختم ہو رہی ہے۔ اور مال کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور یہ دردناک عذاب 2 مقام پر، ایک جگہ دنیا میں بھی اور ایک آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان کے مال کی برکت اٹھ جائے گی، دنیا میں ان کے مال کی حفاظت اٹھ جائے گی، دنیا میں ان کے مال کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی مخصوص قسم کی برکت کے تھوڑے سے بہت کام نکلتا ہے وہ سب کا سب ختم۔ اور آخرت میں دردناک عذاب۔ آخرت میں کیسا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا جباہہم وظہورہم، جس دن ان کے مال کی استری بنائی جائے گی، پریس بنائی جائے گی سونے چاندی کی، اور اس پریس سے ان کے جسموں کو پریس کیا جائے گا، جنوبہم ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، وظہورہم ان کی پیٹھوں کو، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، جناب یہ تمہارا مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ اور میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی سونا چاندی، وہی روپیہ پیسہ ایک اژدہا بنے گا، اور انسان کا یہ جبڑا پکڑ کر نیچے لٹک جائے گا، انسان اس سے بھاگے گا، وہ کہے گا بھاگ مت، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، بھاگتا کیوں ہے؟ فرمایا یہ نتیجہ ہے اس مال کا جس کی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ اب چونکہ آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اس لیے میں زکوٰۃ کی تفصیل نہ کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اللہ نے موقع دیا پھر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔